دوستو ہمارا چینل سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی آل پارٹیز کانفرنس اگین، اور اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کیس اور متفرق باتیں۔ مولانا اس وقت پاکستان کے سب سے فعال سیاستدان اگر کہا جائے تو یہ کوئی بے جا نہ ہوگا، اور خاص طور پر اپوزیشن کے حوالے سے تو کوئی یعنی دو آراء ممکن نہیں ہیں کہ سب سے جو ایکٹیو اور سب سے مؤثر سیاستدان ہے پاکستان کے حزب اختلاف میں اس وقت، اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے جو پچھلے سمجھ لیں 3-4 مہینوں میں ایکٹیویٹیز اور پولیٹیکل ایکٹیویزم شو کیا، اس نے بڑی حد تک موجودہ سیٹ اپ کو ہلا کے رکھ دیا۔ نہ صرف یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کو، بلکہ ان کے جو سپانسرز ہیں، جو اصل میں پیشکار یا پروڈیوسر ہیں اس ڈرامے کے جی، ان کی بھی گرفت نہ صرف پہلے سے ڈھیلی ہوئی ہے، بلکہ ان کو کچھ شاید فہم بھی آیا ہے کہ اس طرح بلڈوز چیزیں کرنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ کسی ایک گروہ کو یا کسی ملک کے ایک پاپولیشن کے حصے کو کچھ دیر کے لیے بنایا جا سکتا ہے بیوقوف، لیکن سب لوگوں کو، ایک غالب اکثریت کو انلمیٹڈ ٹائم کے لیے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ لہذا مولانا کا وجود سمجھ لیں اپوزیشن کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ مولانا نے یہ جو پہلے ایکٹیویٹی کی اور اس کے فروٹس، اس کے ثمرات جو ہیں آپ کو اب صبح شام نظر آتے ہیں۔ اپوزیشن پر جو ایک سمجھ لیں کہ یک طرفہ رولر کوسٹر کی طرح انہیں تحقیق کیا جا رہا تھا، پابند سلاسل کیا جا رہا تھا، اس میں شگاف پڑ گیا۔ وہ جو اپنا بندی خانے ہیں وہ تھکنے لگے اور دیواریں گویا گرنے لگیں اور ان کے دروازے کھلنے لگے۔ میاں صاحب ظاہر ہے زیر علاج ہیں، ان کے متعدد ٹیسٹ ہوئے ہیں لندن میں۔ شہباز شریف سے یعنی ان کے متعلق یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کچھ انز اینڈ آؤٹس، کچھ تفصیلات طے ہو رہی ہیں وہاں پر، کچھ بیہائنڈ دی سین میل ملاقاتیں جاری ہیں، اور آئندہ کی موڈیلٹیز جو ہیں وہ طے کی جا رہی ہیں کہ کیا سیٹ اپ ہوگا۔ اور یہ سیٹ اپ بڑی حد تک یعنی جنوری کے کنکلوڈ ہونے کے ساتھ اس کے خد و خال جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ یہ یعنی خود مولانا صاحب تو شاید اس سے بھی پہلے کی تاریخ اپنی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کی 31 تاریخ تک۔ اور پھر جو عام طور پر ٹولز یوز ہوتے ہیں کوئرشن کے لیے، بازو مروڑنے کے لیے، اس وقت ان کو آپ نیب کہہ سکتے ہیں، جسٹس جاوید اقبال گھوم صاحب جو ان کے زیر اہتمام، اس طرح الیکشن کمیشن، اس طرح جوڈیشری یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس وغیرہ وغیرہ، تو ان کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انداز گفتگو ہے وہ بدلہ سے ہے، بدلے سے نظر آتے ہیں سرکار۔ تو لیکن ان سب باتوں کے باوجود کیونکہ مولانا ایک ویجیلنٹ اور بڑے سیزنڈ قسم کے زیرک سیاستدان ہیں، انہوں نے اپوزیشن کو پھر بھی ایک سمجھ لیں کہ کسی حد تک ایکٹیو رکھا ہوا ہے اور کنیکٹڈ رکھا ہوا ہے۔ مولانا واحد شخصیت ہیں جو اس وقت ساری اپوزیشن کو کسی حد تک قابل قبول ہیں، ایون لیڈنگ رول میں بھی۔ لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریال پولیٹک ہے نا، یہ ممکنات کا کھیل ہے، اور اس میں زور بازو بہرحال کاؤنٹ ہوتا ہے، اور ویجیلنس اور ایکٹیویزم کاؤنٹ ہوتا ہے۔
یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. یعنی عصا پرماننٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو ڈھیلا کریں گے تو ظاہر ہے پھر دوسرے بھی ڈھیلے ہو جائیں گے. تو اس لیے مولانا اس عصا کو سمجھ لیں کہ تیل لگا کر انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے. انہوں نے 26 تاریخ کو یعنی منگل کو ایک اور آل پارٹیز کانفرنس، ظاہر ہے اگرچہ اس کی فارمل ایکسپریشن یہی ہے کہ رابر کمیٹی نے تجویز دی ہے کہ ہو، لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں کہ مولانا اس کے رو رواں ہیں. لہٰذا مولانا نے بلاول بھٹو سے بھی بات کی فون پر، اور حسن اقبال جو اس وقت پھر ظاہر ہے کنٹیکٹ پرسن ہے نون لیگ کے، کیونکہ مین لیڈرز جو ہیں کچھ ڈارمنٹ ہیں اور کچھ زیر علاج ہیں اور بیرون ملک ہیں. لہٰذا 26 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس مزید اس کو ری انویگوریٹ کرے گی، اور جو یہ فیز ہے گورنمنٹ کے خلاف ایک ریزسٹنس کا، اس کو ایک بہتر مومنٹم اور اس کو بہتر صورت پذیری اس کی جائے گی. یعنی نیکسٹ جمعے کو امکان یہ ہے کہ بڑے بھرپور قسم کے جلسے ہوں گے اپوزیشن کے، اور اس میں موسٹ پروبیبلی امیڈیٹ جو اے پی سی کا مقصد ہے وہ بھی یہی ہے. لیکن اصل میں مقصد یہ ہے کہ ایک کانسٹنٹ پریشر رکھا جائے، کہ تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ گارنٹرز بھی تبھی توجہ دیتے ہیں جب انہیں پتہ ہو کہ موجود ہیں لوگ. اگر ایک آزادی مارچ ہو سکتا ہے تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ پریشر بہرحال مولانا رکھ رہے ہیں، اور ان کے ایما پر اپوزیشن بھی رکھ رہی ہے. اور اپوزیشن کو یعنی مولانا کا قد کاٹ تو بلا شبہ اس ساری ایکٹیویٹی میں ٹاورنگ ہوا ہے، بہت بڑا ہے. ان کا سیاسی سٹیچر بڑا ہے، ان کا سیاسی اثر و رسوخ بڑا ہے، ان کا یعنی ووٹرز بیس بڑا ہے، اور ان کی ایکسیپٹنس جو ہے اکراس دی بورڈ شارٹ آف گورنمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس لیے وہ گویا اگرچہ بڑے سیزن اور پرانے سیاستدان ہیں لیکن رائزنگ سٹار بھی ہیں ایک اس والے سے. تو لہذا یہ یعنی انشور کرنے کے لیے کہ گارنٹرز جو ہیں وہ ڈھیلے نہ پڑ جائیں، اور یہ اچھی اسٹریٹجی ہے. اور اپوزیشن بھی سمجھتی ہے کہ اگرچہ مولانا بے شک لیڈ کر رہے ہیں لیکن سمراٹ اپوزیشن باقی کو بھی مل رہے ہیں، بلکہ امیڈیٹ سمراٹ تو انہی کو مل رہے ہیں نا. مولانا تو کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے پرائم منسٹرشپ کے، نہ ہی مولانا ایون چیف منسٹرشپ کے بھی. اگر چیف منسٹرشپ سمپلی چاہیے ہوتی یا کوئی بہت بڑا عہدہ سمپلی چاہیے ہوتا تو مولانا کو اس کا تو آفر ہوئی کہ سینٹ کی چیئرمین لے لیں، بلوچستان کی حکومت لے لیں. اور ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی اگر وہ کچھ مانگتے تو دینے والے جب یہ پیشکش کر سکتے ہیں تو جمع تفریق اور بھی ہو سکتی تھی. لیکن مولانا نے جینوئن راستہ اپنایا ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم سے، جو اپنا وزن وہ شو کر سکتے ہیں، اور اپوزیشن کو ایک طرح کا یہ سولس اور یہ ٹھنڈی ہوا آنے کا سلسلہ ہے. اب فارن فنڈنگ کیس آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال سے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پینڈنگ ہے. 70 کے قریب سماعتیں ہو چکی ہیں. اس کی ایک سکروٹنی کمیٹی بنائی گئی. ڈیلنگ ٹیکٹکس، کوئی درجن بھر قسم کی یعنی مختلف درخواستیں، کمپلینٹس، یہ وہ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن اٹ سیلف. پھر ٹیکٹکس کے یعنی جو 70 کے قریب ایجرنمنٹس ہیں ان میں سے 30-35 تو پی ٹی آئی کی اپنی ہیں، ان کے ریکویسٹ پر کہ کبھی وکیل بدلنا ہے، کبھی وکیل کو نیند آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس اب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. دوسری طرف الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر بھی اور اپوزیشن کی ڈیمانڈ پر بھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پر 26 سے آنورڈ یعنی منگل سے آنورڈ اس کی سماعت کریں گے. 5 دسمبر کو آپ کو پتہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن پہلے بھی انکمپلیٹ ہے. اس کے 2 ممبرز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی مرضی سے نامینیشنز کی وداؤٹ کانسٹیٹیوشنل پروسیس، تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اور وہ سیٹ اسائیڈ ہو گیا. اب کیونکہ چیف الیکشن کمشنر بھی ریٹائر ہونے والے ہیں تو گویا الیکشن کمیشن نان فنکشنل ہو جائے گا. پریکٹیکلی وہ بالکل مردہ حالت میں چلا جائے گا. کیونکہ اگر پچھلی ٹریک ریکارڈ دیکھیں اس حکومت کا تو وہ تو الیکشن کمیشن کی پوسٹ ہی فل نہیں کرے گی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس بڑا ہے.
جی، تو اس لیے اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ جلدی جلدی ڈیسائیڈ ہو جائے 5 دسمبر موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ فارغ ہو، کیس جو ہے اس کا فیصلہ آ جائے، اور شاید موسٹ پروبیبلی آ جائے۔ لیکن یہ 50-50 چانس میں سمجھتا ہوں، اگرچہ اپوزیشن کی خواہش ہے اور حکومت کی خواہش ہے کہ ڈیلے ہو، لیکن درمیان میں لگتا ہے کوئی سلسلہ فی الحال جاری ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ٹیکٹکس یوز کر کے اس کو بہرحال پینڈ کر ہی دیا جائے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں ایک کنٹمپٹ پروسیڈنگز کے لیے پٹیشن فائل کی ہے عمران خان کے خلاف، تو وہ بھی ایک نیا سمجھ لیں کہ ایڈیشن ہے اس سلسلے میں، یہ جو جنگ و جدل ہے، پیسفل جنگ و جدل یعنی پولیٹیکل جو کنفلکٹ ہے اس والے سے، تو حکومت کے لیے جو ہے نا راستے بند ہوتے جا رہے ہیں، ان کے حالات ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی بکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور کئی جو بہت ارلی برڈز ہیں نا انہوں نے تو جمپ لگانا بھی شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ حضرات مثلاً پی ٹی آئی کے پنجاب کے سیکریٹری جنرل مستعفی ہو چکے، اس طرح اور کئی ہیں جو راہ و رسم ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، جیسے پہلے ذکر ہوتا ہے کہ اشراط الارض کو آنے والے ارتھکویک کا بہت پہلے پتہ چل جاتا ہے انسانوں سے، اور یہ اشراط الارض ہی سمجھ لیں کہ جو صبح شام مفادات ذاتی کے لیے اتنا تیزی سے بے ضمیری سے اپنا قبلہ بدل لیتے ہیں۔ اور خان صاحب کی بکھلاہٹ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کم و بیش پاگل پن کی حد تک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، باقی سارے انڈیکیٹرز آ گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آصف غفور نام کی چیز جو انہوں نے بھی بڑی حد تک جب مولانا موجود تھے تو اپنے توبہ طیب مڑ یہ وہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مولانا کو سالڈ کچھ گارنٹیاں اور یقین دہانیاں ہیں جس پر عمل درآمد آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ چند ہفتوں میں یہ زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہوگا۔ اگر نہ ہوا تو یہ بھی بات ہے کہ پھر مولانا اس سے بیٹر فارم میں آ کے اس چیز کو ایکٹیویٹ کریں گے، یعنی اور مارچ اور دھرنے اور جلسے اور جلوس اور اپوزیشن زیادہ ایکٹیو ہوگی۔ آپ کو بلاول کو بھی یوٹیلیٹی کا احساس ہوگا کہ اگر آئیں تو ظاہر ہے زرداری صاحب بھی بیمار ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ پراپر علاج ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے مولانا کے ساتھ راہ و رسم رکھیں تو فائدہ ہوگا۔ اگرچہ انہیں دیندار طبقے سے تھوڑی ریزرویشنز رہتی ہیں۔ اب وہ ایک ناٹک کے عنوان سے ایک چھوٹی سی نظم ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اسی حوالے سے کہ یہ خان صاحب کی پرفارمنس وغیرہ۔ وہ جو سب سے بے اعتبار ہے، وہ جو سب سے بے اعتبار ہے، منہ زوروں ہی کا شاہکار ہے۔ وہ جو سب سے بے اعتبار ہے، منہ زوروں ہی کا شاہکار ہے، اسے کوسنے سے کیا حاصل، اسے کوسنے سے کیا حاصل، مسکین تو پیدائشی بیمار ہے، اسے کوسنے سے کیا حاصل، مسکین تو پیدائشی بیمار ہے۔ یعنی وہ تو ظاہر ایک ریٹارڈڈ آدمی ہے، ایک جو مینٹلی ڈسٹربڈ آدمی ہو اس کا تو قصور نہیں ہوتا نا، اس پر ڈیپینڈ کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ تو اسے کوسنے سے کیا حاصل، مسکین تو پیدائشی بیمار ہے، اسے پوچھتے تم کیوں نہیں، اسے پوچھتے تم کیوں نہیں، وہ جو اس ناٹک کا پیشکار ہے، یعنی اس ڈرامے کا پروڈیوسر جو ہے، اسے پوچھو بھائی کہ یہ حضرت صاحب کہاں سے تم نے تلاش کیے، کہ اسے پوچھتے تم کیوں نہیں، وہ جو اس ناٹک کا پیشکار ہے، وہ جو سب سے بے اعتبار ہے، منہ زوروں ہی کا شاہکار ہے، اسے کوسنے سے کیا حاصل، مسکین تو پیدائشی بیمار ہے، اسے پوچھتے تم کیوں نہیں، وہ جو اس ناٹک کا پیشکار ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ اگر ہمارے پروگرام آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی سبسکرائب فرمائیں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور لائک